السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 54 سے ہم شروع کریں گے، جس میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ صبر فرمائیے کفار کی اذیتوں پر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور استغفار کرتے رہیے اپنی محومہ کوتاہیوں پر، اور پاکی بیان کیجیے صبح و شام رب کی حمد کرتے ہوئے۔ بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی سند کے، جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے سینوں میں بجز بڑائی کی ایک ہوس کے جس کو وہ پا نہیں سکیں گے، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ بے شک وہیں سب کچھ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بے شک پیدا کرتا ہے آسمانوں اور زمینوں کا بہت بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، لیکن بہت سے لوگ اس کھلی حقیقت کو بھی نہیں جانتے اور نہیں مانتے، اور یکساں نہیں ہے اندھا اور بینا، اور اسی طرح مومن اور نیکوکار اور بدکار بھی یکساں نہیں۔ تم بہت کم غور کرتے ہو، یقیناً قیامت آ کر رہے گی، ذرا شک نہیں ہے اس میں، لیکن بہت سے لوگ قیامت پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک ان آیات میں جس ذنب سے استغفار کی ہدایت کی جا رہی ہے، اس سے مراد ایسے امر سے استغفار ہے جو بذات خود اگرچہ مباح اور جائز ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع اور شایان عالی کے شایان شان نہیں، اور سالکان رائے محبت سے یہ چیز بھی مخفی نہیں کہ منزل محبوب کی طرف ان کے سفر میں ایک لمحہ کے لیے توقف بھی ناقابل برداشت ہے اور لائق صد استغفار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ امر محض امر تبدی ہوتا کہ امت کے لیے استغفار سنت نبوی بن جائے، اور کوئی شخص خواہ اس کا رتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اعتراف قصور اور طلب عفو میں کوتاہی نہ کرے۔ بعض علماء نے اس عبارت میں امت کا لفظ مقدور مانا ہے۔ اس صورت میں عبارت یوں ہوگی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِ أُمَّتِكَ، یعنی حضور اپنی امت کے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ علامہ قرطبی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ یعنی یہ محض تعمیل ارشاد الہی ہے تاکہ حضور دعا مانگا کریں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ استغفار سے حضور کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے، اور امت کے لیے دعا استغفار ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے گی۔ مشرکین مکہ کا رویہ قرآن، اسلام اور پیغمبر اسلام کے متعلق بڑا حیرت انگیز تھا۔ نکتہ چینی، حجت بازی، بغیر کسی معقول دلیل کے بحث و تکرار اور ان کا شیوا بن چکا تھا۔ اچھے بھلے فہمیدہ قسم کے لوگ بھی نادان بچوں کی طرح بات بات پر الجھنے لگتے۔ انسان یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا کہ یہ باوجود فصیح و بلیغ ہونے کے وہ قرآن کریم جیسی کتاب کی آیات پر بلا وجہ کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اقتدار الہی کی ہوس تھی۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے اس رسول کریم کو اپنا ہادی اور پیشوا مان لیا تو ان کی سرداری اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور وہ کسی قیمت پر اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگلی آیت کے مطابق بیان فرمایا کہ امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ اب وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت اور سرداری اپنے محبوب کو ارزانی فرما دی ہے۔ اب جیسے بڑائی اور عزت کی خواہش ہے، وہ اپنے گلے میں تاجدار مدینہ کی غلامی کا طوق ڈال کر حاضر ہو۔ سبحان اللہ، صرف ایسے شخص کو ہی دونوں جہانوں کی عزتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ وہ سازشیں کرتے ہیں تو انہیں کرنے دو، وہ شمع اسلام کو بجھانے کے لیے منصوبے بناتے ہیں تو انہیں بنانے دو، وہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تو پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنے رب کی پناہ طلب کیجیے جس کو وہ اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لیتا ہے۔ ساری دنیا بھی اگر اس کی خون کی پیاسی ہو جائے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بے شک اور آپ کی دعاؤں اور التجاؤں کو بھی وہ سنتا ہے اور ان کے منصوبوں سے بھی خوب واقف ہے۔ اگلی آیت کے مطابق کفار کا اسلام پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ قیامت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات انہیں خلاف عقل نظر آتی تھی، اور وہ خود سوچتے اور دوسروں کو کہتے کہ بھلا ہزارہ سال تک قبروں میں رہنے کے بعد پھر ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات صراحتاً باطل ہے اور عقل سلیم اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔
اور ان کے اس اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ مانا کہ کسی مردے کو ہزارہ سال گزرنے کے بعد زندہ کرنا، جبکہ اس کی خاک کے ذریعے بھی کائنات کی وسطوں میں گم ہو چکے ہوں، اور بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ تو سوچو کہ یہ کس کے لیے مشکل ہے؟ ماء و شمع کے لیے تو واقعی مشکل ہے، لیکن کیا خداوند تعالیٰ جو آسمانوں سے اور زمینوں کو اپنی امر کن سے پیدا فرمانے والا ہے، اس کے لیے بھی مشکل ہے؟ تم خدا کی قدرت اور علم کو اپنی بے بسی اور بے علمی پر کیوں قیاس کرتے ہو؟ سوچ کا یہ انداز عالمانہ نہیں، جاہلانہ ہے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ یہ تو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ اندھے اور بینا میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس طرح جو لوگ عمر بھر نیکی کی راہ پر گامزن رہتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنا ذاتی نقصان برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، ان میں اور ان لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جن کی عمر نفس پرستی، عیش کشی میں بسر ہوئی۔ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی قربان گاہ پر دوسرے لوگوں کی مفادات کو قربان کر دیا، بلکہ اپنے ذاتی وجاہت اور فانی وقار کی خاطر اپنی قوم اور اپنے ملک کی عزت اور آزادی کو بھی قربان کر دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔